اور جو اس میں نیکی کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے کہ اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں، یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر ساعت، ہر گھڑی جو ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو ہے 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کی دعا پر جو ہے آمین کہتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ تو یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں جمعے سے اگلا جمعہ اور رمضان سے اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اور اسی مہینے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان المبارک میں کیا ہے تو میری امت تمنا کرے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اور یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے حوالے سے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ آیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے روزہ دار اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں روزے تم پر فرض کیے، اور اس کی رات قیام جو ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہونا، یہ سنت ہے۔ اور جو اس میں نیکی کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے کہ اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ مواسات یعنی غم خاری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ اور اس میں افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ دار کو ثواب ملتا ہے، اور اس کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ ہم نے عرض کی، صحابہ کرام رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ہم میں سے ہر شخص وہ چیز تو نہیں پاتا کہ جس سے روزہ افطار کرائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، جس سے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا درمیانی 10 دن جو ہے مغفرت ہے، اور آخری 10 دن جو ہے جہنم سے آزادی ہے۔ تو جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، مطلب یہ ہے کہ اس سے کام جو ہے کم کروائے اور اس کو تخفیف دے، تو اللہ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اور اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ یہ بات آپ نے توجہ فرمانی ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 باتوں کی فرمایا جو ہے تم کثرت کرو۔ ان میں سے فرمایا 2 تو ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے۔ تو 2 باتیں وہ کون سی ہیں؟
کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کیا ہیں؟ فرمایا وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور نمبر 2 استغفار کرنا۔ یہ 2 باتیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی اور استغفار۔ بس وہ جو 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ میں نے بیان کر دی، لا الہ الا اللہ کی گواہی اور استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جس سے تمہیں جو ہے غنا نہیں ہے، بے نیازی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث پاک میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا تذکرہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہم نے کیا کرنا ہے جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اس ماہ مبارک میں ایک تو کلمہ شریف کی کثرت کرنی ہے، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اور پھر بار بار استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یعنی خوب توبہ اور استغفار، اور اللہ کو راضی کرنے کی اس مہینے میں ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے لیے بخشش کا سامان بنانا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔